السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو وائس آف مکی مدنی چینل پہ خوش آمدید۔ میں ہوں محمد عبد الرحمن۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک کلمہ شہادت ہے۔ ہمارے معاشرے میں وہ لوگ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، ان میں سے ہم لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم کلمہ شہادت کو صرف پڑھ لیں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، حالانکہ یہ بات بالکل جھوٹ ہے۔ میرے بھائیوں کو سمجھتے ہیں کہ صرف کلمہ شہادت کو پڑھ لیا تو ہم مسلمان ہو گئے اور مزید ہم پر کوئی عبادت کا کوئی حق نہیں، نہ کوئی فرض۔ اس وجہ سے یہ لوگ گھاٹے میں ہیں، نہ انہیں سمجھ کہ حقیقت کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، ان کی بس یہی خواہش ہے کہ ہمارے پاس زیادہ دولت آ جائے، ہمارے پاس ہم دنیا میں آسان زندگی گزاریں، کامیابی کی زندگی گزاریں۔ کلمہ شہادت کو بس پڑھ لیا، نام کے مسلمان ہو گئے، بس ٹھیک ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد ہم پر کوئی فرض نہیں کہ ہم کوئی عبادت بھی کریں۔ ایسے لوگ گھاٹے میں اگر کوئی غیر مسلم ان سے دین اسلام کے بارے میں سوال کرے گا تو جواب ہرگز نہیں دے پائیں گے، کیونکہ حقیقت سے غافل ہے۔ یہ کلمہ شہادت کا مطلب نہیں سمجھتے کہ آخر بات کیا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو کلمہ شہادت کے بارے میں وہ بات بتاؤں گا جو عموماً لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی، لیکن جو مخصوص چند لوگ ہوتے ہیں، چند لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہوتا ہے، وہ اس کے بارے میں اسٹڈی بھی کرتے ہیں۔ لیکن جو اسٹڈی کرتے ہیں بعد میں کئی ان کے خلاف بھی آ جاتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ اگر وہ کوئی نہ کریں تب وہ معاشرہ اس کے خلاف ہوتا ہے، تو اگر ہم کریں تو پھر معاشرہ اس کے خلاف ہوتا ہے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے قرآن مجید کے اندر کہ اگر آپ دین اسلام کے اوپر چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو خود پر جبر کرنا پڑے گا۔ لوگوں نے تو بولنا ہی ہے، پر جو حقیقت آتی ہے تب کئیوں کو کڑوی لگتی ہے۔ حقیقت جو ہوتی ہے کئیوں کو کڑوی لگتی ہے میرے بھائیوں، اس وجہ سے گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال ورس نمبر 46 میں کہا ہے کہ جب بھی آپ کی کوئی جنگ ہو تو آپ آپس میں متحد رہو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اللہ کا ذکر کرو، ثابت قدم رہو۔ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ کو گھبرائیں گے نہیں، آپ کو گھبرانا نہیں ہے۔ اگر آپ آپس میں لڑیں گے تو آپ گھبرا جائیں گے، آپ کو شکست ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ متحد رہیں، اللہ کا ذکر نہیں چھوڑنا۔ آئیے میرے بھائیوں، کلمہ شہادت کی بات کرتا ہوں کہ کلمہ شہادت میں سے بات کیا ہے۔ کلمہ شہادت میں اللہ تعالیٰ نے گواہی طلب کی ہے کہ گواہی دو میرے سوا کوئی خالق نہیں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرا کوئی ثانی نہیں، میرا کوئی شریک نہیں۔ اور پھر گواہی طلب ہم سے کی ہے، گواہی دو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخر پیغمبر اور بندے اور رسول ہیں۔ میرے بھائیو، بات سمجھنے کی یہاں پہ امپورٹنٹ ایک بات بہت ہے کہ ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ گواہی کا مطلب یہ ہے کہ بس کہہ دیا بس ٹھیک ہے گواہی ہوگی، حالانکہ یہ بات بالکل جھوٹ ہے۔ یہی لوگ خسارے میں ہیں، یہی لوگ دھوکے میں ہیں، یہی لوگ آگے جا کے خود بہت پریشان ہونے والے ہیں، خود کو ایک ذلت کی زندگی میں پائیں گے۔ میرے بھائیو، حقیقت یہ نہیں، آپ اس طرح اسے سمجھیں گے کہ اگر دو لوگ ہیں، آپس میں لڑائی ہو گئی، قاضی کے پاس چلے گئے، کیا قاضی صرف بات سن کر ہی ان کا جواب دے دے گا کہ یہ سچا ہے یہ جھوٹا، اس کو دی جائے زندگی، اس کو مثال کے طور پر دی جائے کچھ سزا؟ یعنی زندگی کا مطلب یہاں پہ آسانی، اس کی کوئی غلطی نہیں۔ میں نے یہ بات کہی ہے کہ اس کو سزا دو۔ قاضی ہرگز ایسا نہیں کہے گا۔ قاضی کہے گا پہلے تم مجھے ثبوت دو، پہلے مجھے ثبوت دو، تب بھی تو میں مانوں کہ تم سچے ہو۔ ایسے میں منہ اٹھا کر میں کہہ دوں کہ کیسے کہہ دوں گا کہ تم سچے ہو؟ میرے بھائی سوچو، اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پہ گواہی طلب کی ہے کہ گواہی دو میرے سوا کوئی الہ، کوئی شریک نہیں، اور گواہی دو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میرے بھائیو، یہاں پہ بات سمجھو، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صرف کہہ دو، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پروو کرو تم۔ سورۃ الانفال سورۃ آل عمران، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس بات کی طرف، اس الفاظوں سے، ان کلماتوں سے، اس ذکر سے، ان باتوں سے تبلیغ کرو جو تمہارے اور غیر مسلموں کے درمیان مشترک ہیں۔ وہ کون سی بات مشترک ہے؟ کہ ہمیں ایک خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ بائبل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہے کہ جو میرے الفاظ ہیں یہ میرے نہیں، میرے بھیجنے والے کے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میسنجر آف گاڈ ہے۔ اگر ہم ہندو دھرم کی کتابیں دیکھیں جو کہ بدھ مت کے اندر ٹاپ کے اوپر ہے، اس کے مین کتابیں جو ہیں موسٹ سپیریئر بکس، ان کے اندر کہا ہے کہ خدا ایک ہے، بت پوجا غلط ہے، خدا کا کوئی ثانی نہیں، خدا کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی شکل نہیں، اس کا کوئی بت نہیں، وہ ایک ہے، ایک خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو، آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہندو دھرم کی مین کتابیں جو ہیں سپیریئر بکس ویدا، اس کے اندر سے یہ میں نے آپ کو بات بتائی ہے۔ یہی باتیں رگ وید، اتھر وید، یجر وید، سویتاروتر اپنشد،
ان سے باتیں میں نے بتائی ہیں. آپ میں باتوں کو سمجھیں. کلمہ شہادت کے اندر ہمیں یہ بس یہ نہیں کہا کہ آپ اسے کیا دیں. آپ ثابت کیسے کریں گے؟ میرا اب آپ سے کویسچن ہے کہ آپ کیسے ثابت کریں گے کہ حقیقت کیا ہے؟ آپ کیسے ثابت کریں گے کہ خدا ایک ہے؟ آپ کو پہلے پتہ ہونی چاہیے خدا ہونے کے لیے خوبیاں کیا ہونی چاہیے. آپ پہلے اس کے اوپر سرچ کریں. مجھے بھی کسی نے کویسچن کیا تھا، تب بھی میں اس کویسچن کا آنسر دینے کے قابل نہیں تھا کہ تم مسلمان ہی ہو تو بتاؤ کہ مسلمان آخر کیوں ہو. تو میرے دوست نے اسے کویسچن کیا تھا، پھر میں نے ریسرچ شروع کی تھی. پھر جب میں نے ریسرچ کی تو پھر مجھے معلوم ہوا کہ میں تو غافل تھا، مجھے حقیقت کا معلوم نہیں تھا. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ خدا میں کون سی خوبیاں ہونی چاہیے، کیا اس کے اندر ایسے خوبی ہو جس کی وجہ سے وہ دوسروں سے منفرد ہے، دوسروں سے جدا ہے. وہ میری اس کے اوپر ایک ویڈیو ہے، میں آپ کو اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ سے واچ کیجیے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر دیں. اگر میں کہیں پہ غلط ہوں تو آپ مجھے ریفرنس کے ساتھ سمجھا دیجیے. اللہ حافظ.